بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم نے غالب کی غزل پڑھنی ہے۔ مطلع ہے: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ از بس کے کہتے ہیں کہ شدت سے یا بہت زیادہ کثرت سے، تو بہت زیادہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، کہ ہر کام آسان ہو جائے یا ہر کام آسانی سے ہو جائے، یہ بات بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ آدمی کو بھی انسان بننے کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ کہ کوئی بھی کام آسانی سے ہو جائے، یہ بات بہت مشکل ہے۔ اب یہ الفاظ میں متضاد الفاظ ہیں، دشوار اور آسان، کہ کوئی بھی کام آسانی سے ہو جائے، یہ بات بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو بھی انسان بننا میسر نہیں۔ غالب جس دور میں تھے ہم جانتے ہیں کہ وہ نوآبادیاتی عہد تھا۔ انگریزوں کی حکمرانی جو تھی وہ کیا کہنا چاہیے کہ انگریز اس وقت آہستہ آہستہ پورے ملک پر قابض ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی اور کے بعد مکمل طور پر کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ظاہر ہے جب ایک استعماریت کے عہد میں جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، تو سماجی حالات انتہائی خراب تھے۔ غالب جیسے باشعور انسان کو یہ دور جو ہے وہ بڑا تکلیف دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ عہد بھی دیکھا تھا جب بے فکری تھی اور مسلمان ہندو مل کر رہتے تھے، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو معاشرتی حالات بہت پرسکون تھے۔ بے شک ریاستوں کی جنگیں ہوتی تھی، لیکن جو سماجی حالات تھے وہ بہت ٹھیک تھے۔ لیکن جب انگریز آئے اور انگریزوں نے آ کر یہاں کے وسائل دیکھے اور پھر غفلت دیکھی لوگوں کی، تو انہوں نے بڑا طویل المیعاد ایک ثقافتی منصوبہ بنایا کہ کس طرح ان ہندوستانیوں کو، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شامل تھے، ان سب کو ایک غلام بنا کر اور ان کے وسائل پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، اور اس میں ظاہر ہے ان حربوں میں یہاں کے لوگوں کی ثقافت، معیشت، ان کی تاریخ، ان کے مذہب، سب پر ایک برے اثرات مرتب ہوئے، اور جو قوانین بنائے گئے ان میں حد سے زیادہ ناانصافی کی گئی، کہ ہندوستانیوں کے لیے چھوٹے سے جرم پر بھی بڑی بڑی سزائیں، اور جو انگریز حکمران تھے ان کے لیے بڑے بڑے جرائم پر بھی معمولی سزائیں، اس طرح کے قوانین بنائے گئے۔ تو ظلم اور زیادتی کے ویسے بھی جس معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو، تو وہاں معمولی سا کام بھی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ آسانی سے کوئی کام ہو جائے، یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں، سماجی حالات دیکھ لیں، کوئی آفس کا کام دیکھ لیں کہ اس میں کتنے رکاوٹیں آتی ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں۔ کچھ مینجمنٹ کا بھی اس میں قصور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی بے روی کا شکار ہو، تو حلال حرام کی تمیز جس معاشرے میں نہ ہو، لوگ جو ہے وہ پیسے لے کر جائز کام کریں تو رشوت زبردستی لیں، یا پیسے دے کر
دوسروں کا حق تلفی کر کے کسی کی سیٹ لے کر کوئی شخص بیٹھ جائے، تو ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں کوئی بھی کام آسانی سے ہو یہ بہت مشکل ہے۔ تھوڑی سی نوعیت کی تبدیلی کے باوجود ہم بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ کوئی کام آسانی سے ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ بتا کر غالب کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثال وہ کیا دے رہے ہیں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب آدمی آدم کی نسبت سے کہ دوسری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو شرف بخشا تھا، اور وہ شرف اشرف المخلوقات انسانیت اسی بنا پر تھی کہ اس میں جو صفات تھیں، اپنی صفات کی بنا پر اس کو شرف حاصل تھا، ورنہ فرشتے جتنی عبادت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر دم فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس میں ہر ذی جان جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت گزار سے بڑھ کر انسان اتنا عبادت گزار نہیں ہے جتنی دیگر مخلوقات ہیں۔ تو انسان کا شرف جو تھا وہ اس کی انسانیت کی بنا پر تھا، اور انسانیت جو ہے وہ مجموعہ ہے بہت ساری اخلاقی صفات کا، بہت سارے رویوں کا۔ تو ایسے معاشرے میں جب انسان کا جائز کام بھی صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو وہاں آدمی کو انسان بننے کی، انسانیت پیدا کرنے کے مواقع بھی میسر نہیں آتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ محنت کرتا ہے، ایک نوجوان ہے وہ بہت محنت کرتا ہے اور وہ ڈگری لیتا ہے اور وہ کسی پوسٹ کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن اسی پوسٹ پر کوئی اور امیر شخص کسی کا سفارشی کوئی پیسے دے کر وہ پوسٹ لے لیتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ شخص، وہ نوجوان جس نے ساری زندگی ایمانداری سے، نیک نیتی سے محنت کر کے ایک ڈگری حاصل کی، اور پھر اس کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ اپنے سے کئی گنا نااہل شخص کو اس پوسٹ پر دیکھتا ہے صرف کسی کی سفارش سے یا پیسوں کی طاقت سے، تو اس کے اندر کتنی شرافت باقی رہے گی، یا کتنا وہ لحاظ باقی رہے گا، یا کتنا اس کا ایمان اور یقین باقی رہے گا۔ تو ظاہر ہے وہ چند لمحوں کے لیے وہ باغی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن نوجوان خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا ان کو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہو تو اس معاشرے میں انسان کو انسان بننا مشکل پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے تو اور کوئی بھی کام آسانی سے ہو یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے، وائے دیوانگی یہ شوق، وائے کلمہ تعسف ہے، افسوس کا کلمہ ہے، دیوانگی یہ شوق، شوق کی دیوانگی کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا، کہ میرے شوق کی وجہ سے جو مجھ پر دیوانگی طاری ہے اس پر افسوس ہے کہ ہر دم مجھ کو، کہ ہر لمحہ مجھ کو آپ جانا ادھر، کہ میں خود ہی وہاں جاتا ہوں اور آپ ہی حیراں ہونا، اور خود ہی وہاں جا کر حیران ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ شاعر کو اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتی ہوں، ایک بچے کی طرح، کہ اس کی مثال کہ ایک ایسا بچہ ہے جو اسے کوئی کھلونا پسند آ جاتا ہے، کسی مارکیٹ میں کھلونا پسند آ جاتا ہے بے تحاشا، اب اس کے پاس وہ پیسے تو نہیں ہے کہ فوراً خرید لے، وہ دن رات اسی کو سوچتا رہتا ہے، اور پھر اس کو جب ماں کوئی کام کے لیے باہر بھیجتی ہے تو اسے پتہ نہ چلے اور وہ جا کر گزرتے گزرتے اسی دکان کے سامنے رک کر اور شو کیس کی طرف دیکھنا شروع کرتے، اور پھر جب اسے کہا جائے کہ تم کہاں جا رہے تھے، تم نے کام تو کسی اور جانا، تو وہ گھبرا کر کہے کہ میں جاتا ہوں ادھر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی چیز کا شوق، کسی چیز
کی شوق عشق سے ہے، یعنی کہ کسی چیز سے اتنی شدید محبت کہ اس محبت میں انسان پر دیوانگی، دیوانہ پن کہتے ہیں کہ جس میں نا ہوش نہ رہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ایسی کیفیت طاری ہو جائے۔ تو عشق کی یا شوق کی دیوانگی میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اس دیوانگی پر افسوس ہے، کیونکہ میں خود ہی وہاں جاتا ہوں، پھر خود ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ دیوانگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر، دیوانگی کے ہاتھ کے ماتحت ہو کر میں وہاں پہنچ تو جاتا ہوں، پھر بعد میں جب مجھے خود ہوش آتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غالب کی انانیت بہت مشہور ہے، کہ غالب ایک انا والے شاعر تھے، ایک انا پرست انسان تھے۔ غالب میں خودداری بڑی تھی، مغل خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے مزاج میں ایک غرور، ایک تنتنا تھا، حالات کی نے بے بس کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی انا جو ہے وہ ہر ان کے مزاج کا ایک حصہ رہی۔ غالب کا شعر ہے نا کہ بندگی میں بھی وہ آوارہ، بندگی میں بھی آوارہ خود بھی ہے کہ ہم، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کہ اگر ہم خانہ کعبہ خود بھی اپنے اوپر نظر رکھنے والے، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم خانہ کعبہ بھی گئے اور وہاں اگر خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہوا تو ہم واپس لوٹ آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے نہیں۔ تو یہاں بھی اب غالب جو ہے محبت یا عشق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بے بس کر دیتا ہے، لیکن وہ تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی کہ یہ ایسی دیوانگی ہے جس میں فرزانگی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فرزانگی کہتے ہیں کہ عقل ہے اس میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً ہی اپنی دیوانگی پر قابو پا کر اور خود ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ میرے جیسا انا پرست انسان بھی وہ عشق کے ہاتھوں جو اس طرح خوار ہوا کہ وہاں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت عیش کو کہتے ہیں، قتل گاہ، قتل گاہ کا مخفف ہے، قتل گئے اہل تمنا، اہل تمنا تمنا رکھنے والے، خواہش رکھنے والے، اہل دل، جو اہل دل حضرات ہیں ان کی قتل گاہ کی خوشی مت پوچھ، کہ جو اہل دل ہیں یا محبت کرنے والے ہیں یا عشاق ہیں وہ قتل گاہ پر جا کر جیسی خوشی محسوس کرتے ہیں وہ مت پوچھو۔ جیسے ہم کوئی اپنے جذبات کی شدت جب بیان نہ کر سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ تو مت ہی پوچھیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو بیان میں نہیں آ سکتے۔ اہل تمنا کی وہ خوشی جو قتل گاہ پر جا کر وہ محسوس کرتے ہیں اس کا مت پوچھو، اس کی کیا ہے کہ عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، ان کے لیے عید جیسا نظارہ ہے شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، عریاں ہونا، عریاں برہنہ ہونا، کہ جب وہ نیام سے باہر آ کر ایک ننگی تلوار جب لہرائی جاتی ہے تو ان کے لیے وہ نظارہ جو ہے وہ عید کے مشابہ ہوتا ہے۔ قتل گاہ سے مراد ظاہر ہے قتل گاہ تو کوئی نہیں ہوتی کہ جہاں لوگوں کو جا کے قتل کیا جائے، یہاں میدان جنگ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ میدان جنگ، تو عاشق لوگ جو ہیں یا یہاں عاشق خالص وہ عاشق جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ کے عشق میں شہادت کی خواہش رکھنے والے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی خوشی مت پوچھو، جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ان کو جو جتنی خوشی ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ ان کے لیے تلواریں جب نیاموں سے باہر آتی ہیں ان کے لیے یہ نظارہ
عید کی مانند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں نا تھوڑی سی باتوں پر غور کریں تو تلوار جو ہے وہ تھوڑی سی خمدار ہوتی ہے اور سلور کلر کی یا لوہے کی تلوار ہوتی ہے، اس میں چمک جو ہوتی ہے وہ چاندی کے مشابہ ہوتی ہے. تو جیسے چاند کا رنگ بھی اسی طرح دودھیا سفید ہوتا ہے، تو وہ اس چاند دیکھنے کے بعد جس طرح مومنین خوشیاں مناتے تھے، تو عاشق جو ہے وہ یا مجاہدین جو ہے وہ میدان جنگ میں ان کے لیے بھی عید جیسی خوشی ہوتی ہے جو چاند کو دیکھنے کے بعد میسر آتی ہے. ظاہر ہے چاند جو ہے وہ ایک دن پہلے دیکھا جاتا ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے. تو ان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ مومن کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے. اللہ سے ملاقات جو ہے وہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو وہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ تلواروں کے ذریعے جو جنگ لڑی جائے گی تو شہادت ہمیں نصیب ہوگی، اور شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے وہ خوشی مناتے ہیں. اگلا شعر ہے کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. عشرت وہی عیش خوشی، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں دل کے ٹکڑے کی خوشی جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ زخم تمنا کھانا، کہ اسے تمنا کا زخم لگے، وہ تمنا کا زخم کھائے. کہ دل کی خوشی کس بات میں ہے؟ کہ اسے تمنا کا زخم لگے. اور لذت ریش جگر کے زخم، ریش زخم کو کہتے ہیں، جگر کے زخم کی لذت اس چیز میں ہے کہ اس کو نمکدان میں ڈبویا جائے، غرق کیا جائے. غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب دل اور جگر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دل جو ہے، دل کی خوشی یا دل خوش ہونا. تو دل کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ غالب کی فکر جو ہے وہ دیکھیں کہ عام انسان سے کس طرح منفرد ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اس وقت خوش ہوتا ہے کہ، یا میرے دل کی خوشی اس بات میں ہے کہ اسے بار بار تمنا کا زخم لگے. تمنا کا زخم کیا ہے؟ تمنا خواہش کو کہتے ہیں. خواہش جب پوری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ دل کی خوشی کا سبب بن جاتی ہے، اور جب خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو تو وہ دل کا زخم، دل کا روگ بن جاتی ہے. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب میں خواہش کروں، تمنا کروں اور وہ پوری نہ ہو، اور وہ جو خواہش پوری نہ ہونے کا زخم ہے میرے دل پر لگے، اور وہی زخم ہی میرے لیے باعث خوشی بنتا ہے. اور جگر کا جو زخم ہے، جگر پر جو زخم لگے ہیں ان کو لذت کس چیز میں ملتی ہے؟ کہ اس پر پھایا نہ رکھا جائے، اس کا مرہم نہ رکھا جائے، بلکہ کیا ہے کہ اس پر نمک ڈالا جائے. زخم پر نمک ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ جلن بڑھتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے، زخم گہرا ہوتا ہے. تو غالب یہاں جگر کا زخم جو ہے وہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ شدید ترین دکھ، اذیت، تکلیف، کرب کے معنوں میں جگر کا زخم کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی تکلیف میں ہوں، کسی کرب میں ہوں، کسی اذیت میں ہوں، تو اس میں مجھے مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کرب اور اذیت کو مزید بڑھا دیا جائے. جس طرح زخم پر نمک چھڑکنے سے زخم میں کی تکلیف میں شدت آتی ہے، زخم بڑھتا ہے، گلتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے جگر کے زخم کی لذت یا اسے مزہ اس وقت آتا ہے جب اس پر نمک چھڑکا جائے، یعنی میرے تکلیف میں مجھے مزید تکلیف دی جائے. اب غالب کا شعر تھا کہ ان آبلوں سے پاؤں کی گھبرا گیا تھا میں، کہ میرے پاؤں پر جو آبلے چھالوں کو کہتے ہیں، مسلسل سفر کرنے سے پاؤں پر چھالے پڑ جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے جوتے سے بھی پڑ جاتے ہیں. تو آبلہ کبھی تکلیف نہیں دے رہا ہوتا،
چھالا جو ہے، چھالے کو آپ ہاتھ لگائیں، وہ تکلیف نہیں، درد نہیں ہو رہا ہوتا. تو غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، کہ پاؤں پہ چھالے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے، تو میں گھبرا گیا تھا. جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، پرخار کانٹوں سے بھری ہوئی، کہ راستہ جیسے ہی آگے راستہ آیا کانٹوں سے بھرا تو میرا دل خوش ہو گیا. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاؤں پر چھالے ہوں اور آگے سارے کانٹے بچھے اور آپ کو چلنا ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک نارمل انسان وہ تو تکلیف محسوس کرے گا، وہ اس راستے پہ ہی نہیں جائے گا، یا اگر جانا بھی پڑے تو وہ بچ بچا کے کہ کوئی کانٹا نہ لگے. لیکن غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان آبلوں سے گھبرا گیا تھا جو میرے پاؤں پر لگے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے راستے کو کانٹوں سے بھرا ہوا پایا. یہ غالب کی مشکل پسندی ہے. ہر جینیس جو ہے وہ مشکل پسند ہوتا ہے. مشکل پسندی یہ ہے کہ سادہ سادہ ہر چیز اسے مل جائے، اسے مزہ نہیں آتا. جس کام میں کوئی تھرل نہیں ہے، کوئی ایڈونچر نہیں ہے، تو وہ کام انہیں مزہ نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں کہ نارمل کند ذہن انسان سادہ زندگی گزار کے بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جو ذہین ہوتے ہیں وہ زندگی میں یکسانیت آئے تو وہ بیزار اور وہ عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑی سی زندگی میں کوئی ڈسٹربنس آتی ہے، کوئی ہرڈلز آتے ہیں، تو وہ مزید ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سوئے ہوئے انسان پر پانی ڈالا جائے تو وہ یکدم بیدار ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات اندر کی صلاحیتیں بھی اس وقت اتنی شدت سے بیدار ہوتی ہیں جب کوئی مشکل آئے، تو بالکل اسی طرح جس طرح کسی پر سوئے ہوئے پر پانی ڈالا جائے. یہ ایک عام انسان کے لیے بھی ہے اور جینیس انسان کے لیے بھی ہر رکاوٹ جو ہے اس کے اندر مزید تحریک پیدا کرتی ہے. وہ پرائم منسٹر کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑا اینکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا. آپ جتنی رکاوٹیں کھڑی کریں گے وہ اتنا زیادہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں اس کی مزید نکھرتی چلی جائیں گی اور وہ چیلنجز کو سامنا کرتے ہوئے کامیابی کے راستے پر چل پڑے گا. آپ اسے فیسیلیٹیٹ کریں وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ جینیس لوگ اس طرح ہوتے ہیں. یہ اقبال کا شعر تھا کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد. خطر پسند طبیعت، جو خطرات کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کو مزہ نہیں آتا کہ وہ کسی پارک میں جائیں، کسی باغ میں جائیں، پھول پودے دے کر واپس لوٹ آئیں، کہ جہاں صیاد، جہاں شکاری چھپا نہ بیٹھا ہو، جہاں کوئی تھرل نہ ہو، وہاں ان کو ایسے باغ میں بھی مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ غالب کی مشکل پسندی ہے جو ان کے ذہانت فطانت کا پتہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. کہ میرے قتل کرنے کے بعد اس نے ظلم سے توبہ کر لی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے ظلم سے توبہ کر لی. اب اگلے مصرے میں وہ نہایت طنز سے کہتے ہیں کہ ہائے اس جلد پشیمان کہتے ہیں شرمندہ ہونے والے کی شرمندگی، کہ کتنا جلد وہ شرمندہ ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ غالب کا یہ جو شعر ہے کہ یہ روایتی مضمون کہ محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، وہ عاشق کو قتل کر دیتا ہے، اپنی جفاؤں سے، ظلم سے، اس کے جفا کتاب نہ لا کر، اس کی لا تعلق کی کتاب نہ لا کر وہ مر جاتا ہے، یا وہ کبھی اپنی آنکھوں کے تیر سے اس کو مار ڈالتا ہے. تو اس طرح کے مضامین کلاسیکل شاعری میں ملتے ہیں. تو غالب بھی ظاہر ہے اسی عہد کے ہیں، لیکن اپنی فکر سے، اپنی نادر جو ان کی سوچ ہے اس سے وہ اس دور کے شعراء سے بالکل
الگ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے بہت سارے اشعار جو ہیں یا بہت سارے مصرے جو ہیں ہمارے بہت ساری انسانی نفسیات کی گرہوں کو کھولتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ہمارے ہم وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے جی میں ہے، کہ یوں لگتا ہے کہ جو میرے دل کی بات ہے غالب وہی کر رہے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی مصرے جو ہیں ضرب المثل بھی بن گئے ہیں۔ بہت ایسے کیفیات پر ہم بولتے ہیں، یہ ہائے اسود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ جب کوئی ایسا شخص توبہ کرے جس سے بہت بڑا غلطی ہو چکی ہو، اور ایسی غلطی جس کا ازالہ بھی نہ ہو سکے، تو اس پر ہم طنزاً کہتے ہیں کہ اس کے شرمندگی پر افسوس کہ کتنی جلدی اس کو اس چیز کا خیال آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے فس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ ہے افسوس اس چار گرا یہ میٹر کا یہ چوتھا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیمائش کا یہ پیمائش اگر کی جائے کپڑے کی تو 4 گرا جو ہے وہ 1 میٹر کا چوتھائی حصے کو کہتے ہیں، کہ اس 4 گرا کپڑے کی قسمت حیف کہتے ہیں کلمہ، یہ بھی کلمہ تاسف ہے، کہ افسوس اس کپڑے کے اس ٹکڑے پر کہ غالب اب یہاں تخلص ہے شاعر کا، تو یہ کیا ہے، مقطع ہے، غزل کا مقطع ہے، کہ جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، کہ جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان کیا ہوتا ہے، جو قمیض کے بچوں یہاں سے ٹرین گزر رہی ہے۔ اچھا جی، تو گریبان سمجھتی ہیں آپ، قمیض کے گلے کو کہتے ہیں۔ قمیض کے گلے پر جو کپڑا لگتا ہے غالب اس کی قسمت پر افسوس کر رہے ہیں۔ کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قمیض جو عاشق کی ہے، ٹھیک ہے، عاشق کی قمیض کے گریبان پر جو کپڑا ہے غالب اس کی قسمت پر افسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی قسمت میں تار تار ہونا، پھٹنا لکھا ہے۔ اب چاک گریبانی کا موضوع بھی پرانی شاعری میں ملتا ہے، کہ گریبان کون پھاڑتا ہے؟ پاگل دیوانے پھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجنوں جو تھا وہ لیلا کے عشق میں صحرا میں نکل گیا تھا اور اس نے گریبان پھاڑ ڈالا تھا، تو اسی سے یہ گریبان کو پھاڑنے کی جو ایک موضوع ہے وہ شاعری میں ملتا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم پر دیوانگی کتنی طاری ہے۔ میر کا شعر تھا کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، یعنی کہ جب دامن سے بھی پھٹ جائے گا اور گریبان بھی پھٹ جائے گا تو قمیض کا فرنٹ سارا کا سارا پھٹ جائے گا۔ تو دیوانگی میں جو جتنا شدید دیوانگی جس پر جتنی شدت سے طاری ہوتی ہے وہ کپڑوں کو اتنا زیادہ پھاڑتا ہے۔ تو اسی اپنی دیوانگی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں نے بڑی بے دردی سے گریبانوں کو پھاڑا ہے۔ تو شاعر بس اسی لیے غالب یہاں اس موضوع کو، اب وہ غالب چونکہ خود انا پرست تھے، خود ان کی انانیت جو تھی وہ عروج پر تھی، وہ کیسے یہ اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرتے یا اپنی چاک گریبانی کو موضوع بناتے، اس لیے وہ یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عاشق گریبان قمیض پر جو کپڑا لگاتے ہیں جو ان کی گریبان پر، مجھے اس کی قسمت پر افسوس ہے کہ اس نے پھٹ جانا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ ایک گھسے پٹے موضوع کو غالب نے اپنی انا کی بنا پر ایک نئے معنی میں بیان کیا ہے۔
جو دوسروں سے بہت منفرد ہو گئے. غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ اگر موضوعات پرانے بھی ہیں تو ان کو نئے انداز میں ایک نئی فکر کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک نئے نقطہ نظر سے اس کو دیکھ کر اور اس کو جس طرح بیان کیا اس سے پہلے نہیں ہوا. اس سے پہلے جس شاعر نے بھی گریبان کا ذکر کیا ہے تو اپنے گریبان کے چاک کرنے کا ہی ذکر کیا ہے، جس سے اپنی دیوانگی ثابت کرنا چاہتے تھے. لیکن غالب یہ سمجھتے تھے کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنی دیوانگی کا ذکر نہیں کر رہے. اگرچہ پچھلی غزل کے دوسرے شعر میں انہوں نے اس کا ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ شوق کی دیوانگی، لیکن یکدم ہی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میں اور یہاں، ٹھیک ہے،